السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کا نشان بیٹ بھی ایک ایسی آئیڈینٹی ہے جو اس کی پہچان بن چکی ہے، اور یہ چیز لوگوں کے دماغ میں گر کر چکی ہے، اور اس کو لوگوں کے دماغ سے اب نہیں نکالا جا سکتا۔ جو نادان یہ ناکام کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آج ایک بار پھر ناکام ہو چکے ہیں۔ کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، یعنی کہ الیکشن کمیشن صرف پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کے لیے در بدر ہو رہا ہے۔ اور آج جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو ٹکر کا جو چیف جسٹس ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ پورے جو قانونی معاملات ہیں اس کے ساتھ چیزوں کو لے کر چل رہے تھے، اور بڑی ہزیمت کا وہاں پر سامنا کرنا پڑا الیکشن کمیشن کو جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ بھئی کوئی ادارہ اپنے فیصلے کے دفاع میں سپریم کورٹ میں یا عدالت میں نہیں جا سکتا۔ یہ وہ مین پوائنٹ تھا جس کے گرد آج کی سماعت گھومی، اور آخری جو 8 منٹ تھے اس میں پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے پوری جو یہ سماعت تھی اس کی بازی ہی پلٹ دی، اور نہ صرف یہ سماعت کی بازی پلٹی، پاکستان تحریک انصاف کو بلہ دلانے میں خائل جو آخری رکاوٹ تھی وہ بھی دور ہوئی، بلکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر توہین عدالت بھی اب لگ چکی ہے، نوٹس جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے۔ صرف عمران خان کو گرانے کے لیے الیکشن کمیشن نے مبینہ طور کے اوپر یہ چیز آج سپریم کورٹ میں بھی کھل کر سامنے آئی، جب خود چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ لوگوں کی دشمنی تو کافی پرانی چل رہی ہے، اور آپ کو پی ٹی آئی سے مسئلہ کیا ہے۔ جو سٹینڈرز آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مقرر کیے ہیں، کیا انہی بیسس کے اوپر باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی پرکھا گیا ہے؟ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنی جو اوپینین ہے وہ ضرور دیجئے گا۔ ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سماعت کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے، اور کیسے جو ہے وہ بلہ پاکستان تحریک انصاف کو مل چکا ہے۔ اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری ہونے والا ہے، اور نوٹس جو ہیں یا توہین عدالت، یہ کیا سین ہے، اور یہ بلہ چھیننے کا جو چکر ہے اس میں خود جو الیکشن کمیشن کے چیف ہیں وہ کس طریقے سے در بدر ہوئے، اور در بدر ہونے کے بعد بھی آج وہ نہ تو بلہ چھین سکے ہیں، اور سماعت میں ایک بڑی کلیئرٹی تھی، اور اسپیشلی جب الیکشن کمیشن کے وکیل کو لاجواب ہونا پڑا کہ بھئی آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کا کام تو الیکشن کروانا ہے، آپ کا کام لوگوں کے لیے آسانیاں ہے، اور بلے کا کسی بھی طرح سے پارٹی کی رجسٹریشن اور انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے اس سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت ان کا منہ جو ہے وہ دیکھنے والا تھا۔ میں آپ کے سامنے دونوں خبریں جو ہیں وہ رکھ دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کو جو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے، بیرسٹر گوہر نے جو ایک خوشخبری دی ہے، اور آخری 8 منٹ کی جو سماعت ہے اس نے کیسے اس کیس کا ایک طرح سے بلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے توہین عدالت والی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ توہین عدالت کیس، پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب جو ہے وہ اب طلب کر لیا ہے، اور یہ معاملہ بڑا سنگین ہونے جا رہا ہے، اور کچھ بڑا بھی ہو سکتا ہے، آگے خبر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان سے متعلق توہین عدالت کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے مطابق پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کا جو نشان ہے اس سے متعلق توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی، اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو جو حکم دیا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو ویب سائٹ کے اوپر شائع کرنے کا حکم دیا تھا، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس
وقار احمد نے سماعت کی، قاضی ایڈوکیٹ اور شاہ فیصل الیاس ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 16 جنوری کو اس کے اوپر جو ہے وہ جواب طلب کر لیا ہے۔ اور یہ جو ذکر ہے یہ آج سپریم کورٹ میں بھی ہوا کہ بھئی یہ والا معاملہ اصل میں چل کیا رہا ہے کہ آپ کو حکم ملا ہے تو آپ نے یہ کیا نہیں ہے۔ یہ سوال بہرحال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکیل سے بھی ہوا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوئی۔ اچھا، حامد خان صاحب نے نا ایک بڑا زبردست جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ٹرننگ پوائنٹ کھیلا اس سارے معاملے کے اوپر، وہ یہ کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی کوئی ادارہ اپنے فیصلے کے دفاع میں اپیل نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر وکیل حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہیں کر سکتا، متاثرہ فریق نے اپیل کرنا ہوتی ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں۔ سپریم کورٹ قرار دے چکی کوئی ادارہ اپنے فیصلے کے دفاع میں اپیل نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اور اس جو ان کے دلائل تھے اس کو چیف جسٹس نے بھی انڈورس کیا اور الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ بھئی آپ کس چکر میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ متاثرہ فریق کون ہے؟ متاثرہ فریق ہے اکبر ایس بابر، نورین فاروق، وہی نورین جو رو رہی ہے۔ یہ لوگ جو متاثر ہوئے جن کو ووٹ کا رائٹ جو ہے وہ نہیں ملا، ان کے مطابق ان کو یہ اپیل دینی چاہیے تھی۔ کوئی ادارہ اپنا جو فیصلہ اس نے دیا ہے اس کے دفاع میں سپریم کورٹ یا اپر کورٹ میں نہیں جا سکتا کہ بھئی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یا میرا جو فیصلہ ہے اس کو کسی دوسری عدالت نے غلط کیوں قرار دیا ہے، اس لیے میرا فیصلہ صحیح تھا تو آپ میرے فیصلے کو مانیں، اس کے فیصلے کو نہ مانیں۔ تو یہ جو سراسر جو اسی بات کے اوپر چیف جسٹس کو یہ پھر کہنا پڑا کہ بھئی آپ لوگوں کی کوئی پرانی دشمنی تو نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ والا کیس دیکھیں، توہین الیکشن کمیشن دیکھیں، اس کے بعد توشہ خانہ دیکھیں، ہر معاملے میں آج یہ عدالت میں ثابت ہوا، یعنی کہ آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کرنے کا یہ سب سے بہترین موقع تھا، اور اس میں پی ٹی آئی نے اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا۔ یہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کمیشن کو عدالت میں لے کر جانا چاہتے تھے اور وہ عدالت میں آ بھی گیا۔ پھر اس کو پورے جو جب قاضی صاحب نے یہ سوال کیا تو ایک ایک چیز کو کھول کے رکھ دیا۔ بھائی فورن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کا تو آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنتے ہیں، باقی کیسز کہاں ہیں؟ بھائی آپ نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اوپر بھی تو یہ کیس چلائے تھے نا، تو اس کا جواب کہاں ہے؟ کہاں کب اس کی سماعت ہوئی؟ اچھا، پھر دوسرا آپ نے یہ توشہ خانہ والے کیس جو نواز شریف کے اوپر ہیں، جو مرسیڈیز بینز اور دوسری چیزیں جو خود اعتراف کرتے ہیں وہ کہ ہم نے لی ہیں، خود شہباز شریف کی حکومت نے اس لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر یہ سارا جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے وہ جاری کیا تھا اور اس میں یہ سب چیزیں شامل تھیں۔ تو بھائی نواز شریف سے کون حساب لے گا؟ نون لیگ سے کون حساب لے گا؟ شہباز سے کون حساب لے گا؟ زرداری صاحب جو توشہ خانہ کو لوٹ کر چلے گئے اس کا جواب کون مانگے گا ان سے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسیکلی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بھائی یہ والا جو معاملہ ہے یہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ باقی میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھ دیتا ہوں جو بیسیکلی بیرسٹر گوہر صاحب نے جو خوشخبری دی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ جو منٹس ہیں اس میں اچھا میں دیکھ لوں تاکہ اس میں کچھ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر، اچھا پہلے ان کے ساتھ سابق لکھا جاتا تھا اور کہیں بیرسٹر گوہر بھی لکھتے تھے، چونکہ اب دوبارہ جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو بحال کر دیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق، تو اب یہی جو ہیں وہ چیئرمین ہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس دو چشمے ہیں، اگر الگ دیکھا گیا تو صاف اور شفاف جو انتخابات ہیں اس کا کے لیے بلے کا جو نشان ہے وہ دیا جانا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج سپریم کورٹ میں بلے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی، الیکشن کمیشن نے دلائل دیے، کل پی ٹی آئی اپنا جواب دے گی، عدلیہ سے امید ہے انصاف کا ترازو برابر ہوگا، پی ٹی آئی قیادت بغیر جرم کے جیلوں میں ہے،
عدلیہ کے سامنے بنیادی انسانی حقوق کے مسائل رکھے، بلے کا نشان پاکستان کے عوام کی امنگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ کبھی کسی پارٹی کا انتخابی نشان انٹرا پارٹی الیکشن کی بنا کے اوپر نہیں چھینا گیا۔ انہوں نے کہا آزاد اور منصفانہ جو انتخابات ہیں وہ نہ ہوئے تو کوئی بھی ان انتخابات کو نہیں مانے گا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، جیسے بنگلہ دیش کے الیکشنز کو یورپ اور امریکہ نے نہیں مانا تو پاکستان کے الیکشنز کے اوپر بھی یہ سوال اٹھ سکتا ہے۔ ہر جماعت کی پہچان اس کا نشان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سپریم کورٹ ہمارے بلے کا جو نشان ہے اس کو بحال کرے گی۔ ہم آرٹیکل 17 پر انصار کر رہے ہیں، آرٹیکل 17 ہم پر ہی بات کر رکھے ہیں اور ہمیں نشان دیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے بارہا غیر سیاسی بنیادوں پر جو الیکشنز ہیں ان کو مسترد کیا ہے اور بڑی اچھی خبریں ہیں، ریمارکس بڑے اچھے تھے، جس طریقے سے یہ کیس پورٹرے کیا گیا وہ بھی بڑا اچھا تھا۔ لیٹ سی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کل کیا چیز ہوتی ہے۔ جو اچھی ڈیولپمنٹس ہوئیں، جو توہین الیکشن کمیشن والا معاملہ تھا اور آخری جب یہ سماعت ختم ہوئی تو بڑے خوشگوار موڈ میں قاضی صاحب تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے شکریہ ہمارا ویکنڈ خراب کرنے کے لیے۔ تو کل جو ہے اس کیس کی سماعت ہوگی اور ساری چیزیں جو ہیں وہ فائنل ورڈکٹ بھی آ جائے گی۔ اللہ حافظ۔